فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے آپ سب کے لیے جو کتاب ریکارڈ کی جا رہی ہے اس کا نام ہے حق الیقین، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 233۔ اب اس پارٹ کا جو پارٹ نمبر 20 ہے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ 19ویں فصل ہے اور اس کا عنوان ہے ایمان، اسلام، کفر اور ارتداد کے معنی کے بیان میں۔ آغاز کرتے ہیں باقاعدہ۔ جاننا چاہیے کہ ایمان اور اس کے اجزاء کے معنی میں اختلاف ہے۔ متکلمین میں یہ مشہور ہے کہ لغت میں ایمان کے معنی تصدیق اور مان لینا ہے، اور اس کی شرعی حقیقت میں اختلاف کیا ہے۔ اس بارے میں خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ ایمان قلوب کے افعال ہیں اور بس یا اعضاء و جوارح کے افعال ہیں، یا دونوں کے ہیں۔ اول یہ کہ صرف قلب کا اقرار ہوتا ہے، یہ اشارہ کا مذہب ہے، اور شیعہ امامیہ کا گروہ کثیر اور خواجہ نصیر فصول مہم میں قائل ہوئے ہیں، لیکن تصدیق کے معنی میں اختلاف کیا ہے۔ ہمارے اصحاب نے کہا ہے کہ علم ہے، اور اشارہ نے کہا ہے کہ دل کا اس پر قائم کرنا ہے جو مخبر کے خبر دینے سے معلوم ہوا، اور وہ اس شخص کا معاملہ ہے جو تصدیق کرنے والے کے اختیار کرنے سے ثابت ہوتا ہے، لہذا ثواب اس پر ترتیب پاتا ہے، باخلاف علم و معرفت کے جو کبھی بے اختیار اور معلوم کرنے کے بغیر مثل بدیہات کے حاصل ہوتا ہے۔ بعضوں نے اس بات کی توضیح میں کہا ہے کہ تصدیق وہ ہے کہ خبر دینے والے کا اپنے اختیار سے سچائی کی نسبت دینا۔ اگر وہ علم تمہارے دل میں آئے تو بے اختیار تصدیق نہ ہوگی، اگرچہ معرفت ہو، اور اس کا باطل ہونا ظاہر ہے۔ اور اس مذہب والوں پر لازم آتا ہے کہ اکثر کفار جن کو حقیقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تھا اور وہ انکار کرتے تھے، ظاہری صورت سے مومن ہوں، اور یہ اجماع اور بہت سی آیتوں کے خلاف ہے، جیسا کہ کفار کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب ان کے پاس ہماری واضح اور روشن کرنے والی آیتیں آئیں تو انہوں نے انکار کیا کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ پھر فرمایا ہے وَجَحْدُوا وَبِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، یعنی انہوں نے ان سے انکار کیا حالانکہ ان کے نفوس کو یقین تھا۔ اسی طرح فرمایا ہے کہ پھر جب ان کی طرف وہ آیا جس کو وہ جانتے تھے تو اس کے منکر ہو گئے، لہذا تصدیق قلبی بغیر تقیہ اور ضرورت کے عدم انکار کے ساتھ مشروط ہو، جیسا کہ یہ شرط ہے کہ کوئی ایسا فعل اس سے صادر نہ ہو جو اس کے کفر کا باعث ہو، جیسے مصحف کا پاخانے میں ڈالنا اور مثل اس کے جیسا کہ تم نے سمجھا، یا یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ تصدیق سے مراد یہ ہے کہ یقین رکھے اور اپنا دین قرار دے اور ضرورت کے وقت کے علاوہ اس کے اظہار کا ارادہ رکھے، اور دوسرے معنی ہوں کہ تنہا اعضاء و جوارح کا فعل ہو یا صرف شہادتین کے الفاظ ادا کرنا ہو تو وہ مذہب کرامیہ سنیہ کا ہے، جو کہتے ہیں کہ جو شخص شہادتین کے الفاظ زبان سے ادا کرے وہ مومن ہے اگرچہ دل میں انکار کرے۔ یہ معنی اس مذہب کے باطل ہونے پر اجماع امامیہ اور قول حق تعالیٰ کے بموجب دلالت کرتے ہیں، جیسا کہ ارشاد ہے کہ دیہاتی عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے ہو،
बल्कि ये कहो कि हम इस्लाम लाए हैं, अभी तो ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल भी नहीं हुआ है। या जवारे के तमाम अफ़ाल हैं, मिस्ल वाजिब और मुस्तहिब सब इबादतें, ये ख्वारिज का मजहब है और काजी अब्दुल जब्बार और बाज़ मुतज़िला भी कायल हैं। या इबादत है जो तमाम वाजिबातों तर्को महरमात में जवारे के अफ़ाल हैं, और ये मजहब अबू अली जिबाई और अबी हाशिम का और बसरा के अक्सर मुतज़िला का है। और तीसरे मायने ये कि जो अफ़ाल क़ुलूब व जवारे दोनों के हों तो उससे मुराद इतकादात और जवारे की तमाम इबादतें हैं। तो ये कौल मुहद्दिसीन का है, और आमा के कुछ लोग और आमा और खासा की बहुत सी हदीसें इस पर दलालत करती हैं, और बाज़ आयतों से जो मोमिनीन के सिफात में वारिद हुई हैं मुस्तफाद होता है। और ये तमाम लोग कहते हैं कि दिल से तस्दीक करना और ज़बान से इकरार करना और अरकान और आज़ा और जवारे से अमल करने को ईमान कहते हैं, और इस मजमून पे ख़ास तौर से बहुत सी हदीसें वारिद हुई हैं। शेख मुफीद अलैहिर्रहमा इसके कायल हुए हैं कि ईमान दिल से इतकाद, ज़बान से इकरार को कहते हैं, और ये मजहब ख्वाजा नसीरुद्दीन का तजरीद में मज़कूर है। और गौज़ इस बारे में 7 मज़ाहिब हैं, 3 मज़ाहिब के उलमाए इमामिया कायल हुए हैं, और बाज़ आयतें और अखबार अव्वल मायने पर दलालत करती हैं, बाज़ छठे पर और बाज़ 7वें पर और बाज़ दूसरे मज़ाहिब पर भी करते हैं, और उनको चंद वजहों के साथ मुत्तफ़िक किया जा सकता है। पहली वजह ये कि हम कायल हों कि इसके कि शरअ की ज़बान में ईमान को चंद मायने पर इतलाक़ करते हैं। अव्वल क़ाइदे हक़्क़ा है या तर्के कबाइर और फ़ज़ाइल पर अमल, जिनका तर्क करना गुनाहाने कबीरा में से है, जैसे नमाज रोज़ा और हज, ज़कात और जहाद और इन्हीं के मिसल। ये मायने बहुत सी सही और मोतबर हदीसों से ज़ाहिर होते हैं। दोम अक़ाइद हक़्क़ा जमी वाजिबात पर अमल और तमाम मुहर्रिकात का तर्क करना, और ये भी बाज़ खबरों से ज़ाहिर होता है। सोवम अक़ाइद हक़्क़ा पर कमाले यकीन, वाजिबात, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल और मुहर्रिमात और मकरूहात का तर्क। चहारुम महज ज़रूरी अक़ाइद उनके इनकार के बगैर या उनके इकरार के साथ बगैर तक़य्युद के, जैसा कि साबिक़ में मज़कूर हुआ। अक्सर हदीसें मायने अव्वल पर दलालत करती हैं, चुनांचे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि अस्हाबे कबायर न मोमिन है न काफिर, बल्कि शफ़ाअत के लायक हैं और मुसलमान हैं। बहुत सी हदीसों में वारिद हुआ है कि तारिकुस सलात काफिर है और मानिउज़ ज़कात और तारिक हज काफिर है। ज़ानी ज़ना के वक्त मोमिन नहीं होता, शराबी शराब पीते वक्त मोमिन नहीं होता, चोर चोरी करते वक्त मोमिन नहीं रहता, और ये कि रूह ईमान ज़ना करते वक्त उससे जुदा हो जाती है, और जब फारिग होता है या तौबा करता है तो फिर वापस आ जाती है। और इस ईमान पर जो समरा मुरतब होता है, इस पर दुनिया और आखिरत में मुज़ल्लत और अहानत और अक़ूबत व अज़ाब का हक़दार नहीं होता, क्योंकि जो शख्स गुनाहाने कबीरा से परहेज़ करता है तो उसके गुनाहाने सगीरा महफ़ कर दिए जाते हैं और वो बनस कुरान मग़फ़ूर होता है। दोम अक़ाइद हक़्क़ा है तमाम वाजिबात पर अमल और मुहर्रिकात का तर्क, जैसा कि बाज़ हदीसों में उन लोगों के ईमान का ज़ाइल होना साबित है जो गैर कबीरा के मुर्तकिब होते हैं या उन अमाल के तारिक होते हैं जो वाजिबात में से फ़र्ज नहीं है। इस ईमान का समरा सदीकों के साथ हश्र सवाब में इजाफा और दर्जात की बुलंदी के साथ मुक़र्रबीन से मुल्हिक़ होना है। तीसरे अक़ाइद हक़्क़ा है वजह कमाल पर यकीन के साथ और वाजिबातों मुस्तहिब्बात पर अमल और तमाम मुहर्रिमात और मकरूहात का तर्क और सिफ़ात हसना से मुतस्सिफ़ होना और इख़लाक़ ज़मीमा से नफ्स की तहज़ीब, जैसा कि आयात सूरह मोमिनीन वगैरह में मोमिनीन और शियों की सिफ़ात में वारिद हुआ है, और ये ईमान अंबिया व औसिया से मख़सूस है। चुनांचे मोमिन और मोमिनीन की तफ़सीर में बहुत सी हदीसें जनाब अमीर अलैहिस्सलाम और आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम से वारिद हुई हैं, और हक़ ताला के इस कौल में वमा यौमिन अक्सरहुम बिल्लाहि इला वहुम मुशरिकून, यानी उनमें से अक्सर खुदा पर ईमान नहीं लाते मगर वो मुशरिक हैं। बहुत सी हदीसें वारिद हुई हैं कि खुदा के तमाम मुआसी बल्कि जनाब अक़दस इलाही के गैर पर एतमाद
اس کے شرک میں داخل ہے، یہاں تک کہ نماز کی رکعتوں کی تعداد یاد رکھنے کے لیے انگشتری ایک انگلی سے دوسری انگلی میں پھیرنا بھی داخل ہے۔ اور اس ایمان کا ثمرہ وہ جو انبیاء و اوصیاء کے لیے درجات کمال، قرب خدا اور شفاعت کبریٰ اور الہامات حق تعالیٰ اور ایسے مرتبے حدیثوں میں وارد ہوئے جن کے سمجھنے سے عقل قاصر ہے۔ چوتھے، محض عقائد حقہ ہیں مطلقاً بغیر اعمال کے، اور جو ثمرہ اس پر مرتب ہوتا ہے دنیا میں جان و مال کی امان اور قتل ہونے اور مال ضبط کرنے اور اسیر ہونے اور اہانت و ذلت سے حفاظت، بجز اس کے کہ اس سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جائے اس کے آثار معنوی ہوتے ہیں اور معرفت اور قرب الہی کا سبب ہے۔ وہ دل کی آنکھ اور کان کو کھولتے ہیں اور خدائی الہامات اس کی جان کے کان میں پہنچتے ہیں اور اشیاء کو خدائی نور سے دیکھتا ہے، کیونکہ المومن ینظر بنور اللہ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، اور ہمیشہ خدا کے فرشتوں کا ہمراز ہوتا ہے اور حق تعالیٰ کے مقربین میں ممتاز ہے اور اس مکان کے مثل ہے جس میں جھروکے ہوتے ہیں مضبوط اور روشنی ظاہر کرنے والے۔ جب چراغ ایمان دل میں جلایا جاتا ہے تو اس کا نور تمام جھروکوں سے چمکتا ہے، اور جس قدر وہ چراغ زیادہ روشن اور پر نور ہوتا ہے اس کے آثار اور انوار جھروکوں اور دروازوں سے زیادہ ظاہر ہوتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ قلب کو دو معنی میں اطلاق کرتے ہیں، ایک صنوبری شکل میں بائیں پہلو میں ہے اور دوسرا انسانی نفس ناطقہ پر ہے۔ واضح ہو کہ آدمی کے بدن کی حیات روح حیوانی سے ہے، اور روح حیوانی ایک لطیف بخار ہے جس کا حامل خون ہے اور اس کا سرچشمہ قلب ہے، اور قلب سے دماغ تک چڑھتا ہے، وہاں سے رگوں کے ذریعے تمام اعضاء و جوارح میں اثر کرتا ہے، اور چونکہ نفس ناطقہ کے کمالات، استعدادات اور ترقیات بدن پر اور اس کے آلات پر موقوف ہیں، اور اس جہت سے اس کا تعلق عالم قدس سے ہے، اور وہ اس کثیف بدن کی اس چیز سے تعلق پیدا کرتا ہے جو حیات بدن اور جزیہ ادراک کی منشا کا باعث ہے، جو روح حیوانی ہے، اور چونکہ اس کا سرچشمہ قلب ہے اس لیے قلب سے زیادہ دوسرے اعضاء سے تعلق اختیار کرتا ہے۔ لہذا اکثر آیتوں اور حدیثوں میں نفس کی تعبیر قلب سے واقع ہوئی ہے، اور بدن کی اچھائی اور فساد کا دار و مدار اس معنی سے قلب پر ہے، اور علوم تمام کمالات کی ہر صفت جو نفس میں حاصل ہوتی ہے اس بدن اور تمام اعضاء و جوارح میں سرایت کرتی ہے، اور جس قدر یہ صفت نفس میں کامل ہوتی ہے اس کا اثر بدن میں زیادہ ظاہر ہوتا ہے، جس طرح روح بدنی کا مادہ قلب صنوبری میں جس قدر زیادہ پہنچتا ہے اسی قدر اعضاء و جوارح کی قوت زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔ اس چشمے کے مانند جس سے نہریں الگ کی جاتی ہیں، جس قدر پانی چشمے میں زیادہ ہوتا رہتا ہے اسی قدر نہریں بھری ہوتی ہیں۔ صنوبری دل سے بہت سی نہریں تمام بدن میں جاری ہوتی ہیں، اور بے شمار چھوٹی نہریں روحانی دل سے بدن کے عام قوا اور قوت ادراک پر رواں ہوتی ہیں، اور حقیقی تقسیم کرنے والا اور جسمانی اور روحانی روزی بخشنے والا قابلیت اور احتیاج کے مطابق ان میں سے ہر ایک کو تقسیم فرماتا ہے، اور یہ دونوں چشمے اس کے نامتناہی دریا سے ہمیشہ جاری ہیں، اور بندے کے لیے ضروری ہے کہ خدا کی توفیق سے ان نہروں کے جاری ہونے میں رکاوٹوں کو زائل کرے، اور مادہ جسمانی کے خس و خاشاک کو جو بدنی اختلاط سے پیدا ہوتے ہیں اور شیطانی شبہوں اور نفسانی خواہشوں کے گل و لالہ کو ان کے سر راہ سے دور کرے، تاکہ ان نہروں کو عین الحیات روحانی اور جسمانی میں مدعا کے مطابق حق تعالیٰ کی تائید سے جاری کرے، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آدمی ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جبکہ وہ صحیح و سالم ہوتا ہے، تمام بدن صحیح ہوتا ہے، اور جب وہ بیمار اور فاسد ہوتا ہے تو تمام بدن بیمار ہوتا ہے، اور وہ آدمی کا دل ہے۔ اور دوسری روایت کے مطابق فرمایا کہ جب دل پاکیزہ ہوتا ہے تمام بدن پاکیزہ ہوتا ہے، اور جب خبیث اور فاسد ہوتا ہے تمام بدن خبیث اور فاسد ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آدمی کے بدن کا خلق بمنزلہ امام کے ہے جو خلق کے لیے ہوتا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ بدن کے تمام اعضاء و جوارح دل کے لشکر ہیں،
और सब उसी की तरफ से मुतहर्रिक हैं और लोगों को आज़ा को उसके हाल से खबर देते हैं और जो कोई दिल में इरादा करता है उसकी अताअत करते हैं। इसी तरह इमाम व मंजिल जान आलम है, लिहाजा इसी तरह चाहिए कि लोग उसकी अताअत करें और उसके ताबे हों। और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बंदे की 4 आंखें होती हैं। 2 आंखें उसके सर में हैं जिनसे अपने दुनियावी अमूर को देखता है और 2 आंखें उसके दिल में हैं जिनसे अपने अमूर आखिरत को देखता है। लिहाजा जिस बंदे की भलाई खुदा चाहता है उसके दिल की दोनों आंखों को बीना करता है, जिनसे गायब अमूर को देखता है और उनसे अपने ऐबों को देखता है। और अगर कोई शकी और बदआक़बत होता है तो उसके दिल की आंखें अंधी होती हैं। हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दिल के 2 कान होते हैं। रूह ईमान एक कान में नेकियों और इबादतों की बातें कहती है और शैतान दूसरे कान में बुराइयां, शुबहात और शर अंगेज बातें डालता है। तो जो दूसरे पर गालिब होता है इंसान उसी की तरफ माइल होता है। हज़रत सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे पिदरे बुजुर्गवार फरमाते थे कि दिल को गुनाह के मानिंद कोई फासिद नहीं करता। बेशक दिल गुनाह का मुर्तकिब नहीं होता जब तक गुनाह उस पर गालिब नहीं होता। गुनाह उसको सरनिगू करता है तो कोई चीज उसमें करार नहीं पाती। इसी तरह इन्हीं हजरत से मनकूल है कि हक ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वही की कि मुझको किसी हाल में फरामोश ना करना, क्योंकि मेरी याद का तर्क होना दिल की सख्ती और कसावत का बाइस है। और जनाब अमीर अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि आंखों का पानी खुश्क नहीं होता मगर दिल की कसावत से, और दिल में शकावत नहीं होती मगर गुनाहों की ज्यादती के सबब से। और इस बारे में हदीसें बहुत हैं। ये रिसाला इससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं रखता, लिहाजा इस तहकीक से मालूम हुआ कि असल ईमान एक कल्बी अमल है और दिल के अमाल से है और मुख्तलिफ दर्जे रखता है। और हर दर्जे में अमाल और इखलाक हसना की कदरें मुरतब होती हैं और ये कदरें उस ईमान के आसार और उसके हसूल के शवाहिद हैं। उस सूरत से आयात व अखबार मुतवातरा में जमा करना मुमकिन है। इस मुकाम पर चंद मायने का बयान जरूरी है। अव्वल ये कि इसमें इख्तलाफ है कि ईमान ज्यादती और कमी के काबिल है या नहीं। अक्सर मुतकल्लिमीन ने कहा है कि ईमान से मुराद ईमान के अकायद का यकीन है और कमी और ज्यादती के काबिल नहीं है। बाज़ों ने इस इख्तलाफ को ईमान के मायने में इख्तलाफ करार नहीं दिया है और उन लोगों ने कहा है कि जो अमाल को जुज़्वे ईमान जानते हैं, मालूम है कि उनके मजहब की बिना पर अमाल की ज्यादती से ज्यादा और अमाल की कमी से कम होता है। और वो लोग जो ईमान को महज अकायद जानते हैं कहते हैं कि कमी और ज्यादती के काबिल नहीं है, और जो आयतें और खबरें ज्यादती और कमी पर दलालत करती हैं तो इसकी तावील ये करते हैं कि ज्यादती से मुराद कमाल ईमान और कमी से उसके कमाल की कमी है। और साबका तहकीक के मुताबिक जो मज़कूर हुई हो सकता है कि असले यकीन और ईमान में ज्यादती और कमी होती हो, जैसा कि खुदा ताला किस्सा इब्राहीम अलैहिस्सलाम में फरमाता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से खुदा से पूछा कि खुदावंदा तू मुझे दिखा कि कैसे तू मुर्दों को जिंदा करता है। हक ताला ने फरमाया क्या तुम ईमान नहीं रखते? कहा क्यों नहीं, ईमान तो रखता हूँ लेकिन चाहता हूँ कि मेरा दिल मुतमईन हो जाए। इसी तरह खुदा ताला मोमिनों की तारीफ में फरमाता है कि जब उनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं उनके ईमान में ज्यादती होती है। फिर फरमाया कि उनका ईमान उनके ईमान के साथ ज्यादा होता है। इस बारे में आयात व अखबार में दलीलें बहुत हैं। इसी तरह मालूम है कि हमारा ईमान और यकीन जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइमा अथार अलैहिस्सलाम के यकीन के मिस्ल नहीं है। और जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर पर्दे मेरी आंखों के सामने से हटा दिए जाएं तो मेरे यकीन में ज्यादती न होगी। और जाहिर है कि ये अमर इन्हीं हजरत से और उन्हीं हजरत के मिस्ल आइमा से मखसूस है। हजरत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि एक रोज जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में नमाज सुबह अदा फरमाई और एक शख्स को जिसको हारसा बिन मालिक कहते थे देखा कि उसका सर बेख्वाबी की वजह से झुका जाता है और उसका रंग जर्द हो गया है और उसका बदन कमजोर हो गया और उसकी आंखें उसके सर में धंस गई हैं। हजरत अलैहिस्सलाम ने उसको पूछा कि किस हाल में तुझको सुबह हुई और तेरा क्या हाल है?
उसने अर्ज की कि मैंने यकीन के साथ सुबह की है। फरमाया कि हर चीज पर जिसका दावा करते हैं एक हकीकत और एक अलामत है, तो तेरी हकीकत यकीन किया है। उसने कहा कि मेरे यकीन की हकीकत ये है, तो तेरी हकीकत यकीन क्या है? उसने कहा, मेरे यकीन की हकीकत ये है कि मुझको हमेशा महजून गमगीन रखती है और रातों को मुझे बेदार रखती है और गर्मी के दिनों में मुझे रोजा रखने पे कायम रखती है, और मेरा दिल दुनिया से फिर गया और जो कुछ दुनिया में है मेरे दिल को सब मकरू मालूम होते हैं, और मेरा यकीन इस दर्जे पे पहुंचा है कि गोया मैं अर्श खुदावंद करीम को देखता हूँ कि हिसाब के लिए नसब किया है और तमाम खलाइक मैशूर हुई है, और गोया मैं उनके दरमियान हूँ, और गोया मैं अहले बहिश्त को देखता हूँ जो बहिश्त की नेमतों से फायदा हासिल कर रहे हैं और कुर्सियों पर तकिया लगाए बैठे हैं और एक दूसरे से मसाबहत में मशगूल है, और गोया मैं अहले जहन्नुम को देखता हूँ कि जहन्नुम में मुअज़्ज़िब हो रहे हैं और इस्तग़ासा फरियाद कर रहे हैं। गोया अहले जहन्नुम का चिल्लाना और उनकी आवाज मेरे कान में गूंज रही है। ये सुनकर हजरत ने अपने असहाब से फरमाया कि ये वो बंदा है जिसके दिल को खुदा ने नूरे ईमान से मुनव्वर कर दिया है। फिर हारसा से खिताब फरमाया कि इस हाल पर जो तुम रखते हो साबित कदम रहो। उसने अर्ज की कि दुआ कीजिए कि खुदावंद करीम मुझको शहादत पर फाइज करे। हजरत ने दुआ की। चंद रोज के बाद उसको मोता की जानिब जहाज पे रवाना किया। वहां वो 9 अशखास के बाद शहीद हो गया, और इस मतलब पर जो हदीसें दलालत करती हैं बहुत हैं। दूसरे, ईमान कल्बी के अज्जा का बयान। ख्वाजा नसीरुद्दीन ने क़वाइदुल अक़ाइद में लिखा है कि शियों के नज़दीक असूल ईमान 3 हैं: खुदा की वहदानियत की तस्दीक उसकी ज़ात में, अदल की तस्दीक उसके आफ़ाल में, और पैगंबरों की उनकी पैगंबरी और पैगंबरों के बाद आइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलाम की उनकी अमामत में तस्दीक। इस कलाम से ज़ाहिर होता है कि ज़रूरियात दीन इस्लाम की तस्दीक ईमान में मोतबर नहीं है। हालांकि इनका इजमा है कि ज़रूरी दीन से इनकार कुफ्र का बाइस है, मगर ये कि उसको तस्दीक नबूवत में दाखिल समझते हैं, क्योंकि इसका इनकार नबूवत का इनकार है। जिस तरह काबा और कुरान मजीद की तौहीन और इन्हीं के मिसल तौहीन को इस जोहद से कुफ्र जानते हैं, और हक ये है कि जो कुछ ज़रूरियात दीन इस्लाम से हो उस पर ईमान लाना वाजिब है और उससे इनकार कुफ्र है, सिवाय इसके कि जो ताज़ा मुसलमान हुआ हो और अभी उसको ज़रूरियात दीन इस्लाम से आगाही ना हो। और शहीद सानी कुदसरा ने फरमाया है कि वो मुआरिफ जिनसे ईमान हासिल होता है वो 5 असल हैं। असल अव्वल, मार्फत हक जल्ले उला है, और इससे मुराद कसद करने वाले की तस्दीक है और साबित है इससे कि खुदावंद आलमीन मौजूद है और अज़ली व अब्दी है और वाजिबुल वजूद बिज़ात है, यानी उसका वजूद उसकी ज़ात कदीम का मुतकाज़ा है बगैर उसके के किसी इल्लत का मोहताज हुआ हो, और ये कि उसके सिफ़ात कमालिया सबूतिया की तस्दीक करें और उन तमाम मखलूक़ात व मुमकिनात की सिफ़ात से पाको मुनज़्ज़ह समझे जो उसकी अज़मत व जलाल के लायक ना हो, और सफ़ात कमालिया इलाही की तादाद में इख्तलाफ किया है। ख्वाजा नसीर ने तजरीद में कहा है कि 8 सिफतें हैं: नंबर 1 इल्म, नंबर 2 कुदरत, नंबर 3 हयात, नंबर 4 इरादा, नंबर 5 इदराक, नंबर 6 कलाम, नंबर 7 सदाकत और नंबर 8 सरमदी होना। और बास ने इदराक और सदाकत को छोड़ दिया और उनकी जगह पर समीओ बसीर होने का इजाफा किया है, और सरमदिया के बजाय बका कहा है। अल्लामा ने अपने बहुत से कुतुब कलामिया में नंबर 1 पे कुदरत, नंबर 2 पे इल्म, नंबर 3 पे हयात और नंबर 4 पे इरादा, नंबर 5 पे करामत, नंबर 6 पे इदराक, नंबर 7 पे अज़ली और नंबर 8 पे अब्दी होना, और कलामों नंबर 9 पर कलाम और नंबर 10 पे सिद्क कहा है। असले दोमम, खुदा के अदल व हिकमत की तस्दीक है। अदल ये है कि जुल्म नहीं करता और जो बातें अक्लन कबीह हैं उससे सादिर नहीं होती, और वो अपने वादे के उन अमूर में जिनको अपने लिए वाजिब करार दिया है खिलाफ नहीं करता। और हिकमत ये है कि उससे फ़ेले अबद सादिर नहीं होता, उसके तमाम काम हिकमत से वाबस्ता हैं।
اصل صوم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں، ان کی تفصیل کے ساتھ جن میں تفصیل موجود معلوم ہو، اور اجمال کے ساتھ جن میں اجمال معلوم ہو، اور کہا ہے کہ بعید نہیں ہے کہ تصدیق اجمالی ان تمام باتوں کی جو حضرت لائے ہیں ایمان کی حقیقت سمجھنے میں کافی ہو، اور اگر ان کے علم پر مکلف قادر ہو تو اس پر جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرائع سے عمل کرنے کے لیے لائے ہیں تفصیل کے ساتھ علم حاصل کرنا واجب ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن باتوں کی خبر دی ہے مثل مبدا و معاد کے احوال جیسے عبادت کی تکلیف، سوال قبر اور معاد جسمانی، حساب، صراط، بہشت، دوزخ، میزان اور نامہ ہائے عمل کا پرواز کرنا، اور وہ تمام امور جو بتواتر معلوم ہیں جن کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، کیا تفصیل کے ساتھ ان کی تصدیق ایمان کی تحقیق میں معتبر ہے؟ علماء کے ایک گروہ نے اس کی تصریح کی ہے کہ ان تصدیق ایمان کی تحقیق میں مفصلاً معتبر ہے۔ کہا ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کی تصدیق اجمالاً کافی ہے، اس معنی سے کہ اگر مکلف اعتقاد کرتا ہے کہ جو کچھ پیغمبر نے جس کے بارے میں خبر دی ہے حق ہے، اس حقیقت سے کہ جس وقت اس کی جزئیات میں سے کوئی جز ثابت ہو جائے گا اس کی تفصیل کے ساتھ تصدیق کرے گا تو وہ مومن ہے، اگرچہ ابھی ان جزئیات کی تفصیل پر مطلع نہیں ہوا ہے۔ اور اس کی موجود یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو صدر اول میں ان تفاصیل کا علم نہ تھا، بلکہ اس کے بعد بتدریج مطلع ہوئے، باوجود اس کے کہ ابتدا میں لوگ تصدیق و وحدانیت و رسالت کرتے تھے، اور جب تک ان تمام پر مطلع ہو ان کے احکام کا حکم کرتے تھے، بلکہ اکثر لوگوں کا حال ہر زمانے میں یہی رہا ہے جیسے کہ لوگوں کے حالات کا مشاہدہ ہے۔ لہٰذا اگر ایمان تفصیلی ابتدا میں معتبر ہوتا تو لازم آتا کہ اکثر اہل ایمان سے خارج ہو جاتے، اور یہ حکمت خداوند عزیز سے بعید ہے۔ ہاں ان کا علم ایمان کے کمالات سے اور کبھی احکام شریعت کی نسیان سے حفاظت اور گمراہ کرنے والوں کے شبہات سے بچنے اور ان چیزوں کو دین میں داخل نہ کرنے کی غرض سے جو دین میں داخل نہیں ہے ان کا علم حاصل کرنا واجب ہوتا ہے، لہٰذا یہ اس کے وجود کا سبب ہے، نہ یہ کہ ایمان اس پر موقوف ہے۔ اور کیا ایمان کی حقیقت میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت اور آپ کی طہارت کی تصدیق معتبر ہے، اور یہ کہ وہ تمام ختم المرسلین ہیں اور بعد آپ کے کوئی پیغمبر نہیں ہے وغیرہ پیغمبری کے احکام اور اس کی شرائط سے بعض علماء کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ معتبر ہے اور بعید نہیں کہ تصدیق اجمالی کافی ہو۔ تصدیق اجمالی کافی ہو کے بارے میں مؤلف حاشیے میں لکھتے ہیں کہ اگرچہ اس کا ظاہر یہ ہے کہ کسی کے ایمان کے حکم میں علاوہ اصول خمسہ پر اور ان تمام باتوں پر تفصیلاً ایمان کے جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں اجمالاً ایمان کافی ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ دین اسلام کے ضروریات میں کسی ضروری عمل کا منکر نہ ہو، کیونکہ جس شخص نے مسلمانوں میں نشوونما پائی ہوگی نہیں ممکن ہے کہ ان باتوں پہ مطلع نہ ہوا ہوگا، اور کوئی ایسا ہو جو ان باتوں سے واقف نہ ہو اس کے کفر کا حکم نہیں کریں گے، اور اس کو بتانے کے بعد اگر وہ قبول نہ کریں تو مرتد ہوگا، جیسا کہ اس کے بعد انشاءاللہ مذکور ہوگا۔ واپس اپنے صفحے کی جانب چلتے ہیں۔ چوتھی اصل اور ان کے مذہب کے ضروریات سے ہے، کیونکہ مخالفین چوتھی اصل 12 اماموں کی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تصدیق ہے، اور یہ اصل فرقہ امامیہ سے مخصوص ہے اور ان کے مذہب کے ضروریات سے، کیونکہ مخالفین امامت کو مذہب کے فروع میں جانتے ہیں، اصول میں نہیں جانتے، اور شرط یہ ہے کہ اس کی تصدیق کریں کہ حضرت امام ہے، کہ وہ حضرات امام ہیں جو حق کی جانب لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں، اور امر و نہی میں ان کی اطاعت تمام خلق پر واجب ہے۔ میں دوبارہ پڑھتی ہوں، اور اوامر و نواہی میں ان کی اطاعت تمام خلق پر واجب ہے، کیونکہ ان کی امامت کے حکم سے یہی غرض ہے، اور یہ تصدیق کہ وہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے معصوم ہے اور صفات ذمیمہ سے پاک ہیں،
اور یہ کہ وہ خدا کی جانب سے منسوب ہیں، لوگوں کے اختیار و انتخاب کرنے سے نہیں ہیں، اور یہ کہ شریعت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ ہیں اور امت کے معاد و معاش کے امور سے جن امور میں امت کی بھلائی ہے اس کے عالم ہیں، اور یہ کہ ان کا علم رائے اور اجتہاد سے نہیں بلکہ یقین کی صورت سے ہے جس کو اس سے حاصل کیا، اور جو نفس کے ہوا و ہوس سے بات نہیں کہتے تھے، جو کچھ کہتا تھا وہ خدا کی جانب سے اس پر وحی ہوتی تھی، اور ہر امام نے نفسہ ہے قدسی کے ساتھ امام سابق سے اخذ کیا تھا جو وہ رکھتے تھے، اور بعض علم لدنی تھا جو خدا تعالیٰ کی جانب سے ان پر فائز ہوتا تھا یا دوسری حجتوں سے جو ان کے یقین کا باعث ہوتا تھا، جیسا کہ حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ وہ محدث تھے، یعنی ایک فرشتہ ان کے ساتھ ہوتا تھا جو ہر اس چیز کو جس کی ان کو ضرورت ہوتی تھی ان کو القاء کرتا تھا، اور ان کے دل میں علوم الہی نقش ہوتا تھا، اور یہ کہ کوئی زمانہ ان میں سے کسی ایک سے خالی نہ ہوتا تھا، اور نہ زمین ماں اپنے ساکنین کے دھنس جائے، اور یہ کہ ان کے ختم ہونے کے بعد زمین بھی فنا ہو جائے گی اور ان سے زیادہ باقی نہ رہے گی، اور ان ائمہ علیہ السلام کے آخری مہدی علیہ السلام ہیں، وہ زندہ ہیں، جب خدا کی جانب سے اجازت پائیں گے ظاہر ہوں گے۔ کیا ایمان کی حقیقت میں ان تمام مراتب کا اعتقاد شرط ہے یا ان کی امامت اور ان کی اطاعت کے واجب ہونے کا اعتقاد کافی ہے؟ وہ دونوں وجہیں جو ہم نے نبوت کے بارے میں بیان کی اس جگہ بھی قائم ہیں، اور قول اول کو ترجیح دی جا سکتی ہے اس پر جو ان کی امامت پر دلالت کرتی ہیں، وہ ان سب پر دلالت کرتی ہیں، خاص کر ان کی عصمت پر جو عقل و نقل دونوں سے ثابت ہے، اور دوسرا قول جس پر ہم اکتفا کرتے ہیں امامت اور ان کی اطاعت کے اعتقاد کے ساتھ ایمان میں ہے، جیسا کہ احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ شیعہ راویوں کے ایک گروہ نے جو ائمہ کے زمانوں میں سے تھے امامت اور ان کی اطاعت کے اعتقاد کے ساتھ ایمان میں ہے، جیسا کہ احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ شیعہ راویوں کے ایک گروہ نے جو ائمہ کے زمانوں میں تھے ان کی عصمت پر اعتقاد نہیں رکھتے تھے بلکہ ان کو نیک عالموں میں سے جانتے تھے، جیسا کہ رجال کشی سے ظاہر ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ ائمہ علیہ السلام نہ صرف ان کے ایمان کا بلکہ ان کی عدالت کا حکم کرتے رہے ہیں۔ کیا کافی ہے ہر شخص کے لیے کہ گزشتہ اماموں کو اپنے زمانے کے امام تک کو امام جانے اگرچہ باقی اماموں کو نہ جانے؟ ظاہر ہے کہ کافی ہے، اور بہت سی کتابوں اور حدیثوں میں رجال کے بارے میں روایتیں ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں، اور 12 اماموں کے اعتقاد کا واجب ہونا ان جماعتوں پر ہے جو تمام ائمہ علیہ السلام کی امامت کے بعد ہوئے ہیں، جیسا کہ زمانہ غیبت کے لوگ ہیں۔ اس سلسلے میں اشارے میں مؤلف فرماتے ہیں کہ مسئلہ اولا میں جو عام حکم شیخ زین العابدین نے فرمایا ہے، کسی جانب سے فقیر یعنی مؤلف نے اپنے بارے میں لکھا ہے کہ نزدیک درست نہیں ہے، لیکن امامت اور ان کی اطاعت کے واجب ہونے کا اعتقاد کافی ہے، بے وجہ ہے کیونکہ ائمہ علیہ السلام کی بہت سی صفات ہیں جو شیعہ امامیہ کے دین کی ضروریات میں سے ہیں اور ضرورت کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہیں، جن کو ائمہ علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور یہ بھی کہ دین امامیہ کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ وہ فرماتے ہیں وہ حق ہے اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے فرماتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو ہر ایک کی امامت دوسرے کی نص سے کیوں کر ثابت کریں گے؟ لہٰذا جس طرح دین اسلام کی کسی ضروری امر سے انکار تکذیب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ضمن میں ہے اور آدمی کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اسی طرح ضروری دین امامیہ سے انکار امامت ائمہ علیہ السلام سے انکار ہے اور آدمی کو تشیع سے خارج کر دیتا ہے۔ پھر جو شخص متاع کے حلال ہونے سے انکار کرے چونکہ شیعہ کے ضروری دین سے ہے اس لیے تشیع سے خارج ہو جاتا ہے، لہٰذا وارد ہوا ہے کہ وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے جو متاع کو حلال نہیں جانتا۔ اسی طرح عصمت ائمہ علیہ السلام ہے، اور یہ کہ ان حضرات کے علاوہ کوئی امام نہ ہوگا، اور یہ کہ امام قائم علیہ السلام زندہ ہیں، اور یہ کہ کوئی زمانہ ان میں سے کسی ایک سے خالی نہیں رہتا، اور یہ کہ وہ تمام علوم کے عالم ہیں جن کی امت کو ضرورت ہے۔ اسی قسم کے تمام امور معلوم ہیں کہ دین شیعہ کی ضروریات میں سے ہیں، لہٰذا چاہیے کہ ان کا انکار امت کے انکار کے ضمن میں ہو، لیکن بعض امور جو علماء اور خبروں کی اتباع کرنے والوں پہ ظاہر ہو اور جو ظاہر نہ ہو اور ضروریات کو حد کو نہ پہنچا ہو، ان سے انکار دین سے خارج ہونے کا باعث نہیں ہے، جیسے محدث ہونا اور ان سے فرشتوں کا گفتگو کرنا اور شب قدر میں ملائکہ
اور روح کا ان پر نازل ہونا اور ان کے جسم ہائے مبارک کا مرنے کے بعد آسمان پہ لے جایا جانا اور ایسے ہی امور اور جو کچھ فرمایا ہے احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ائمہ کے بعض اصحاب ان کی عصمت کے قائل نہیں ہیں۔ اولاً ممکن ہے کہ اس وقت ضروری دین سے نہ ہوا ہو۔ ان کو کہتے ہیں کہ صحابہ کی ایک جماعت کے بارے میں وارد ہوئی ہے جیسے زرارہ اور ابو بصیر، تو علماء نے ان کی اکثر تعویل کی ہے اور ان حدیثوں کی سند میں قدح کی ہے، 2 نقطوں والا قاف ہے، دال ہے اور ہے، قدح کی ہے، اور اگر وہ صحیح ہوں تو چونکہ وہ حضرات معصوم نہیں ہیں لہٰذا ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی لغزش صادر ہوئی ہوگی اور توبہ اور معافی سے متصل ہوئی، اور اگر ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے ایسے لوگوں کے علاوہ دوسری جماعت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں تو ان کا ایمان اور عدالت مستند نہیں ہے، اور ائمہ علیہ السلام نے نیک و بد مردوں کے ساتھ ضروری مصلحتوں کی بنا پر نیک برتاؤ کیے ہیں، کچھ بعد کے اماموں کی امامت کے بارے میں کہا ہے۔ فقیر یعنی مؤلف کا اعتقاد اس تفصیل سے ہے کہ اگر 12ویں امام علیہ السلام کی امامت کو یا بعض امام کی امامت کو معصوم سے سنا ہے یا متواتر سند کے ساتھ اس کو معلوم ہوا ہے، اس پر واجب ہے کہ اعتقاد کرے، ورنہ بعد کے ائمہ علیہ السلام کا اعتقاد اس پر لازم نہیں ہے، اور قبر میں جناب فاطمہ بنت اسد سے جناب امیر علیہ السلام کی امامت کے بارے میں سوال کرنا اسی پر محمول ہے۔ اس پارٹ کا بھی یہی اختتام کرتے ہیں۔ اب صفحہ نمبر 245 تک ہم نے پڑھ لیا ہے، ابھی کتاب حق الیقین جاری